بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے آپ کو روزے کے متعلق بتلا دیا گیا تھا اور روزے کی شرعی حیثیت اور روزہ کن لوگوں کے اوپر انہی ایام کے اندر نہ رکھنے کی رخصت، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اگر روزہ نہیں رکھ سکتے شرعاً وہ معذور ہیں تو ان کے روزے کی ادا فدیہ کے طور پہ ہے۔ وہ ساری تفصیل آپ کو بتلا دی گئی۔ آج کے سبق میں آپ یہ سمجھیں روزے کی کتنی قسمیں ہیں۔ علماء نے مختلف قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت، نمبر 4 نفل۔ رمضان المبارک کا جو روزہ ہے یہ فرض عین ہے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان کے اوپر خواہ مرد ہو یا عورت یہ روزہ فرض ہے، کسی حالت میں معاف نہیں ہو سکتا۔ اب اس کی ادائیگی یا تو روزہ رکھنے کی شکل میں ہے یا قضا کی شکل میں ہے یا فدیہ کے ادا کرنے کی شکل میں ہے، لیکن معافی نہیں ہے۔ اور دوسری قسم ہے واجب۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی سے اپنے کسی کام کے ہونے کی نظر مانتا ہے کہ یا باری تعالیٰ کا میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اپنے اس کام کے ہونے کے اوپر اتنے روزے رکھوں گا، تو فرمایا جب اس کا کام ہو جائے تو اس کی نظر پوری ہو جائے تو اس کے ذمے جتنے بھی اس نے روزے اپنے لیے مقرر کیے ہوں گے تو روزے رکھنا ان کے لیے واجب ہوگا۔ اور تیسری قسم ہے سنت۔ اور سنت اس روزہ کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کے مختلف ایام کے اندر رکھے ہیں، مثلا شعبان المبارک کے روزے، شوال المکرم کے روزے، اسی طرح ہفتے میں 2 دن کا روزہ، اسی طرح جو ہے ماہ محرم کا روزہ۔ تو یہ روزے وہ ہیں جو سنت کہلاتے ہیں۔ اور چوتھی قسم ہے نفل۔ پورے سال میں کسی بھی وقت جب انسان کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ نفلی شمار کیا جاتا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر اس نفل روزے کو رکھنے کے بعد توڑ دیا جائے تو اب اس کی ادا اور اس کی قضا اس کے ذمہ واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ 4 قسم کے روزے ہیں۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے، اگر رمضان المبارک کا روزہ انسان جان بوجھ کر توڑ دے تو جان بوجھ کر توڑنے کی صورت میں اس کے ذمہ قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ فرمایا کہ مسلسل 60 دن روزہ رکھنا ہے۔ اگر ایک دن بھی اس 60 دنوں کے اندر ناغا ہو گیا تو وہ روزوں کی ترتیب چونکہ نہ رہی تو اب اثر لو اس کو 60 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور اگر وہ 60 ایام کے روزے رکھنے کی صلاحیت اور طاقت نہیں رکھتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ 60 مسکینوں کو اس کھانے کی قیمت میں وہ تقسیم بھی ادا کر سکتا ہے، اناج خرید کر بھی تقسیم کر سکتا ہے، اور وہ 60 دنوں کا کھانا یا اناج وہ ایک شخص کو بھی اگر ادا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ البتہ رمضان المبارک کے علاوہ باقی جتنی قسم کے روزے ہیں اگر ان کو وہ توڑ دے تو صرف قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص نہ جانے بھول کر کوئی چیز کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے، فرمایا کہ بھول کر کھا لینے یا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر وہ شخص جتنا کھانا کھا چکا ہے بھول کر یا جتنا پانی پی چکا ہے اس کو پھر یاد آ گیا تو یاد آنے سے پہلے جتنا کچھ اس نے کھا لیا یا پی لیا اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر پھر وہ یہ سمجھے کہ میں نے تو کھانا کھا لیا ہے، پانی پی لیا ہے، پھر جان بوجھ کر وہ کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے یا پانی پینا شروع کر دیتا ہے تو ایسی صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سر کی مالش کرنا، جسم کی مالش کرنا، سرما لگانا، مسواک کرنا، ان سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح
غیر ضروری بالوں کا تراشنا یا اسی طرح بالوں کا کلر کرنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر قے آ جاتی ہے، اگر قے منہ بھر کر آ جائے یا منہ بھر کر تو نہیں آئی، تھوڑی تھوڑی آئی ہے لیکن مجموعی طور پہ اتنی ہو جاتی ہے جس طرح کہ منہ بھر کر قے ہوتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر منہ بھر کر قے نہیں آئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں غیر شرعی کام جو ہے ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص غیر ضروری شرعی کاموں سے نہیں بچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا یہ روزہ رکھنا پسند نہیں ہے، قبول نہیں ہے، کیونکہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ کھانے پینے سے رکنے اور ہر ان امور سے بچنا جن کو شریعت نے منع کیا ہے، ان کو شرعی کام سمجھ کے رکنا اور صبح سے شام تک کا وقت گزارنا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ صرف مطلقاً کھانے پینے کے رکنے سے روزہ نہیں ہوتا، شرع اس کو روزہ نہیں کہا جاتا۔